تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سارے مل کے پڑھ لیجئے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھے کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب میں تیرے حسین بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری مزہ نہیں ہے نا یار ہم بالکل چپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جتے نہیں نا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ پوئے جنت کی کوئی قیمت نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائے
کہ روز میں سے ہے ہراساں کہ روز میں سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت لکھتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت سنتا رے تو جن کی ہے نعت لکھتا پڑھتا سنتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو دیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت گرامی المرتبت خطیب آل سنت مولانا قاری خالد محمود صاحب ادام اللہ ذلکم السامی لائق صد تعظیم و تکریم جملہ سادات والا مرتبت قبلہ سید محسن شاہ صاحب دیگر جناب سید عمیر شاہ صاحب سید احمد مجتبی شاہ صاحب میزبان مکرم محب نبی والو اصحاب نبی جناب محترم ملک محمد یوسف صاحب دیگر جمیع علماء حاضرین و سامعین عزت مآب عاشق رسول ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم حاجی محمد صغیر صاحب بھائی محمد آصف صاحب جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی یہ عظیم الشان محفل میرے انتہائی قابل قدر برادر محترم جناب حاجی ملک محمد یوسف صاحب کے فرزند ارجمن جناب جو آج کی محفل کے حقیقی دولہ ہیں آج کی یہ محفل دو حوالوں سے خوشی کا اظہار ہے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے کانسیپٹ میں حضور کی آمد با کمال حضور کی ولادت با سعادت کی خوشی کے طور پر یہ جشن ہے اور دوسرا ملک زین صاحب کی شادی خانہ آبادی کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ جن لوگوں کی تربیتیں دینی ماحول میں ہوئی ہوتی ہیں پھر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ ڈالتا ہے کہیں اماں جان کا حکم ہوتا ہے کہیں بھائی جان کا حکم ہوتا ہے کہیں خاندانی ایک جو غیرت حمیت کے تقاضے ہوتے ہیں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبتیں کہ جو والدین نے لوریوں میں دی ہوئی ہوتی ہیں ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری جو یہ شادی کی تقریبات ہیں ان خوشیوں کا آغاز ہم حضور کے میلاد کی محفل سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے شہزادے ملک محمد زین کی اس شادی کو اللہ تعالیٰ خانہ آبادی بنائے اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دائیں بائیں دونوں حوالوں سے مہمان تشریف فرمائیں جن کے ساتھ زین صاحب کا شادی کا خانہ آبادی کا خاندان کا سلسلہ تھا وہ بھی تشریف فرمائیں اور وہ شاک رسول جو اس علاقے کے جن کا ان کے ساتھ حضور کے نام کا تعلق ہے وہ رشتہ ہے خاندان بھلے نہیں ہیں لیکن یہ جو ایمان اور حضور کے ذکر اور نام کا رشتہ ہے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے یہ دونوں قسم کی مہمانوں کی یہاں تشریف آوری ہے اللہ تعالیٰ میرا
یہاں بیان کرنا ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، مجھے حکم یہ ملا ہے، اور ویسے بھی میرے سننے والے حضرات کو پتہ ہے کہ میرے استاد گرامی کی ہمیں تربیت ہے کہ فرمایا بیٹا جب میلاد شریف کا جلسہ ہونا تو وہاں بس صرف حضور کا ذکر کرو، صرف کس کا ذکر کرو؟ حضور کا۔ یہ باقی رولے رموں کے لیے سال بھرا پورا سال ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں ہم خوب رگڑا شگڑا بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آج ہم صرف بات کریں گے تو زہرا کے بابا کی بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعضوں کا حضور سے کسی قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے واعظ، تیرا کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ آہستہ بولے، مزہ نہیں ہے کہ بہرحال یہ تم نے شادی کی محفل نہ بناؤ نا، میلاد کی محفل بناؤ نا مہربان۔ یہ جو سارے آئے ہوئے ہیں، یہ جنہوں نے خدمت کی ہے میری حضور کے میلاد کے صدقے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اور دے۔ نعت نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے چیزیں ہمیں آتی ہیں، ہم آگے مدارس وغیرہ کا سلسلہ اسی سے چلاتے ہیں، باقی معاملات دین کے چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو مولویوں کے صرف ایک ہی روپ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے کلوز لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے لیے بہت کم چیزیں رکھتے ہیں، الحمدللہ واپس دین کی راستے پر مساجد اور مدارس کے معاملات میں یہ سارا یہ ادھر صرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے منع بھی نہیں کیا کہ بھئی میں کہنا، بلکہ 100 لینے بجائے 1000 لے سٹو، آج کل کافی مہنگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرماوے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں، خدا کی قسم دل کی بات یہ ہے، یہ تو ہماری، اس سے آپ یہ نہ سمجھے ہمیں اتنی کوئی بڑی ٹوٹ کے محبت ہے۔ کسی وقت ہم دیکھتے ہیں نا تو مولا علی کے ماننے والا وہ نکمہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں بڑی کم رچتی بستی ہیں، اتنی نفرت سی آتی ہے نا، کیونکہ مولا علی فرمایا کرتے تھے اے دنیا، علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اور 3 طلاقیں دے کر کوئی گھر میں نہیں رکھتا۔ خدا کی قسم مجبوری نہ ہو، اللہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں یہ مت سمجھیں کہ ان کا ہمارے دل کے اندر ٹھپا لگا ہوا ہے، یہ نہیں، یہ صرف ضرورت کی وجہ سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن میں خوش پتہ کب ہوں گا کہ جب آپ حضور کا ذکر مست ہو کے سنیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو ساتھ ذرا بازوق ہو کر بیٹھنا ہے، تاکہ چونکہ میں نے جتنی باتیں کرنی ہیں وہ حضور کی شان میں کرنی ہے، اور پھر حضور کو امتی اپنے نبی کی شان بیان کرے اور امتی سنے تو وہاں ڈھیلا لے جا، ایسے نکمہ سا ویرانہ سا چہرہ بنا کر بیٹھے، یہ مزہ نہیں آتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ میں پھر جملہ بولنے لگا ہوں آپ کی طرف سے، سبحان اللہ کے جملوں سے اگر یہ داد آ جائے گی تو یقین کیجئے میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں اگلے جملے دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کیا کہا؟ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے واحد، تیرا کچھ نبی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ تیرا کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ موچ بولنے پائے جی نہیں ہے، سٹیٹس ڈاؤن نہیں ہوتا، سٹیٹس اپ ہوتا ہے۔ اے مست ہو کے ذرا، تیرا کچھ نبی ہے، میرا سب کچھ نبی ہے۔ بھئی ہمارے پاس حضور کے سوا ہے ہی کون؟ حقیقت تو یہ ہے رب کعبہ کی قسم، اس کائنات کی تخلیقات پہ اگر قرآن و سنت کی نگاہ سے اگر روشنی ڈالی جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، خدا کی قسم اس پوری کائنات کو رب نے اتنا سمیٹا ہوا ہے کہ آپ کو میں یوں سمجھاؤں، یہ زمین کتنی بڑی ہے، آپ کا پنڈی کتنا بڑا ہے، پھر پنجاب کتنا بڑا ہے، پھر پاکستان کتنا بڑا ہے، پھر یہ ایشیا کتنا بڑا ہے، پھر یہ پورے 7 بر اعظم یہ کتنے بڑے ہیں، پھر یہ 7 سمندر ملا کے یہ کتنے بڑے ہیں۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ زمین سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا چھوٹی ہے، کتنی؟ لاکھوں گنا چھوٹی ہے۔ اور یہ جو ایک سورج ہے، یہ جس نظام شمسی میں ہے، وہاں پر ایک کہکشاں ہے، جس کہکشاں میں اس سورج جیسے اربوں سورج ہیں، اور وہ جس کہکشاں میں یہ سورج ہے، اس کہکشاں
کہکشاں میں ایسے اربوں سورج ہیں، اور اس اوپر آفاقی عالم میں اللہ تعالیٰ نے اربوں کہکشائیں پیدا کی ہوئی ہیں۔ اب بتائیے یہ کائنات کتنی وسیع ہے؟ بھائی ذرا سوچئے نا، یہ کائنات تصور کیجئے کتنی وسیع ہے۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ داستان عشق جب چھڑی تو بڑی طویل تھی، پر جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کائنات عالم پہ اگر نگاہ ڈالی جائے یہ سلسلہ بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے، لیکن جب اسے سمٹا کے دیکھا جائے تو سب کچھ آپ کے نام پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، کیوں؟ تمہیں اول، تمہیں آخر، تمہیں ظاہر، تمہیں باطن، تیرے جلوے ادھر بھی ہیں، تیرے جلوے ادھر بھی ہیں۔ یہ ساری کائنات میں حضور ہی کے رنگ ہے، حضور ہی کا۔ میں کہتا ہوں کائنات بنائی اللہ نے کس کے لیے؟ حضور کے لیے ہے۔ تو پھر آئیے، خوش بختی نہیں ہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے رکھا ہے کہ جن کے نصیب میں آمنہ کے لال کا پیار آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر مل کے ذرا پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرا نبی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کی کل مخلوقات میں میرے نبی کی مثل نہ آسمانی مخلوق میں کوئی ہے، نہ زمینی مخلوق میں کوئی ہے، بلکہ مجھے جملہ کہنے دو، اللہ کی بڑی مخلوق نبی ہوتے ہیں۔ 1.25 لاکھ کم و بیش نبی میرے رب نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے ہیں، لیکن میرا نبی وہ ہے کہ نہ کوئی ایک، توجہ رکھو، نہ کوئی ایک میرے نبی جیسا ہے، اور نہ ہی 1.25 لاکھ مل کر میرے نبی جیسے ہو سکتے ہیں۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ یار مہربانی، یار منہ چو بول جاؤ یار، مہربانی کرو یار، کوئی مہربانی کرو یار۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت نہیں بنائی، میرے نبی کی سیرت جیسی رب نے کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ میرا نبی حسب میں بھی بے مثال، نسب میں بھی یوسف صاحب اتنے میں کڑی تقریر کرا اپنے سٹائل ہے بندے کو نہیں کہتے اسی طرح دعوت تے شادی تے آئے بیٹھے نے۔ میرا نبی حسب میں بھی بے مثال، میرا نبی نسب میں بھی بے مثال۔ میرا نبی خود فرماتے ہیں اللہ نے کل کائنات کو بنایا، ان میں سے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا ہے۔ اللہ نے پھر انسانوں میں 2 فریق بنائے، مجھے ان میں سے سب سے بہترین فریق میں رکھا، یعنی اللہ نے تمام انسانوں میں سے عربوں کو چنا ہے۔ اللہ نے عربوں میں سے قریشیوں کو چنا ہے، قریشیوں میں سے اللہ نے ہاشمیوں کو چنا ہے، ہاشمیوں میں سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو چنا ہے، اور بنو عبد المطلب میں سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا ہے۔ انا خیرکم نفسا وفی روایت انا خیرکم ذاتا وخیرکم ابا، نہیں ذات میں کوئی میرے جیسا ہے تم میں سے، نہ کوئی ذات میں میرے جیسا ہے، نہ کوئی تم میں سے نسب میں خاندان میں میرے جیسا
جیسا ہے، میں ذات کے لحاظ سے بھی بے مثلو بے مثال ہوں، میں نسب کے لحاظ سے بھی بے مثلو بے مثال ہوں۔ اگلا جملہ بولوں گا مزہ آنے والا ہے۔ میرا نبی معلوم ہے، میرا نبی معروف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر کسی بڑے سے بڑے بندے سے پوچھو بابا اپنا نام بتاؤ، وہ نام بتائے گا، ابا جی ابا کا نام بھی بتائے گا، دادا جی اگر دادا مشہور ہوا دادا بھی بتائے گا، اگر پوچھو پر دادا جی وہ کہے گا میں کوئی شجرت چکی نہیں پھردا۔ یہ تو اس کی زندگی کا معاملہ ہے کہ جب وہ بڑا بندہ سامنے موجود ہے، بھئی چھڈو سارے کسے نو، اے جڑے بڑے بڑے وزیر بلکہ وزیر اعظم ہیں، انہی سے پوچھ لو ابے کا نام کیا ہے، دادے کا نام کیا ہے۔ پر دادے کا پوچھو گے کہیں گے ذرا دادا سے یا ابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ اتنے بڑے بڑے ہیں ابھی موجود ہیں، ان کے باپ دادے سے آگے کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے۔ میرا نبی صدیوں پہلے دنیا سے تشریف لے گئے اور اس وقت ہم یہاں پیرحالی کے اندر موجود اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میرا نبی صدیوں پہلے تشریف لے گئے۔ میرے نبی سے لے کے حضرت آدم تک جہاں جہاں میرے نبی نے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے رحموں میں سفر کیا ہے، وہ باپ بھی معلوم ہے، وہ نسب بھی معلوم۔ دوستان گرامی، وہ پاک نسب کون سا ہے کہ جو میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا اللہ نے مجھے انسانوں میں سے عربوں میں سے ہاشمیوں میں سے بنو عبد المطلب میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ پاک نسب کون سا ہے کہ جسے ہم صدیوں بعد آج بیان کرتے ہیں؟ وہ پاک نسب یہ گئے آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاب، زلحاب کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے رعبہ، رعبہ کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے امام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے علیسا، علیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے لوئی، فہر کے بیٹے فہر کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو پھر شاعر کی روح تڑپی، اس نے کیا خوبصورت پیرائے میں اس رنگ کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ تو سب سے اول، تو سب سے آخر،
ملا ہے حسن تمام تجھ کو، اے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں، بولیے ماشاءاللہ، اے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب میرا نبی حسب میں بھی بے مثال، نسب میں بھی ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ، حسب میں بھی بے مثال، نسب میں بھی بے مثال ہے، اور پھر میرے نبی کی کوئی ایک دو چار شانیں نہیں ہیں کہ جنہیں ہم آسانی سے ایک ہی مجمع میں ایک ہی نشست میں بیان کر سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے رب نے تیرے میرے نبی کو سر سے لے کے پاؤں تک مذکور بنا دیا ہے۔ میں میلاد کے ان پچھلے دنوں کے جلسوں میں نے تقریباً کامنلی یہ 2-3 جملے دیے ہیں سب کو سمجھانے کے لیے، تاکہ دل میں ایک بات بیٹھے۔ یہ مت سمجھیں یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے کہ حنیف قریشی کا کوئی ذکر نہیں کرے گا تو اس کا ذکر ختم ہو گیا۔ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں آئے گئے ختم ہو گئے، زیادہ سے زیادہ ایک نسل یاد کرتی ہے یا دوسری نسل یاد کرتی ہے۔ یہاں حاجی صاحب بیٹھے ہیں خطباء میں سے، آج بھی ان کے سامنے نام لیا جائے حضرت خطیب پاکستان علامہ شفیع کاڑوی کا تو جناب یہ فوراً کہیں گے سبحان اللہ، لیکن اگر اس بچے سے پوچھو تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ گویا ایک نسل یا 2 نسلوں نے یاد رکھا، آگے چل کے کیا پتہ کب تک ہوگا۔ ابھی آپ لوگ ہیں، آپ کے سامنے ہمارے نعرے بھی لگتے ہیں، آپ یاد بھی کریں گے، کچھ عرصہ گزرے گا کون تھے حنیف قریشی صاحب کوئی پتہ نہیں۔ یہ تو ہماری بات ہے نا، یہاں بڑے سے بڑا کوئی وزیر ہو مشیر ہو، اگر میں صرف یہاں بڑے بڑے جو سیاستدان یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں ان سے صرف اتنا پوچھ لوں کہ 30 سال پہلے پاکستان کا صدر کون تھا، وہ کہیں گے ذرا گوگل انٹی سے پوچھتے ہیں یا گوگل بھائی سے پوچھتے ہیں کہ جناب وہ بتائے گا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم میں سے کسی کا بھی جو ذکر ہے نا، یہ ذکر کیا ہے؟ عارضی ہے۔ یاد رکھیں ہم میں سے جس کا بھی ذکر ہے نا وہ ذکر کیا ہے؟ عارضی ہے۔ کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک کی ساری مخلوق میں میرے حضور واحد وہ ہستی ہیں جن کا ذکر مستقل ہے۔ ایک نکتہ تھوڑا سا مشکل تو ہو جائے گا پر حاجی صاحب کی نظر کرتا ہوں، ذرا توجہ کریں گے آپ تو آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ اللہ کا حمد ہے نا، حامیم دال، اس حمد سے ہمارے نبی کا نام ہے محمد، اور اسی حمد سے ہمارے نبی کا نام ہے احمد۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے۔ اب توجہ ہے سب کی؟ بھائی توجہ ہے سب کی؟ تو محمد جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو، محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو۔ اگر میں انگلش میں لفظ سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھیں کہ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف ان لمیٹڈ ہو، جس کی تعریف ان لمیٹڈ ہو۔ اب اسی حمد سے اللہ کا نام ہے محمود، اسی حمد سے اللہ کا نام ہے محمود۔ حمد کا مادہ ہے نا، حمد سے اللہ کا نام محمود بھی ہے اور اللہ کا نام حمید بھی ہے۔ کیا کمال ہے یار، توجہ رکھنے۔ مادہ حمد کا ہے، حمد سے 2 نام اللہ کے، 2 نام رسول اللہ کے۔ اللہ کا نام محمود، رسول اللہ کا نام احمد محمد۔
حمید. اب محمود کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. محمد کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہو. پر ان دونوں میں فرق ہے. محمود جس کی لمیٹڈ تعریف ہو اور محمد جس کی ان لمیٹڈ تعریف ہو. اچھا اب مجھے بتاؤ محمد کس کا نام ہے؟ بندے کا. محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا، خالق کا. تو اصولی طور پر محمد تو اللہ کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ محمد جو ہے اس کا معنی ہم نے کیا کیا کہ نہ جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، ان لمیٹڈ تعریف ہو. تو بھئی یہ شان تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے کہ جس کی ان لمیٹڈ تعریف ہو. لیکن اللہ کا نام ہے محمود جس کا مطلب ہے لمیٹڈ تعریف والا. اور حضور کا مطلب یہ جو محمد کا لفظ ہے اس کا معنی ہے، محمد کا معنی ہے وہ کہ جس کی ان لمیٹڈ تعریف ہو. اب یار سوچیں ذرا، ہونا یہ چاہیے کہ حضور کا نام محمود ہو. ویسے حضور کے ناموں میں محمود بھی ہے لیکن اللہ کا نام بھی ہے محمود. تو بھئی حضور کا نام محمود ہو، اللہ کا نام کیا ہو؟ محمد. لیکن یہاں اللہ کا نام ہے محمود، حضور کا نام ہے محمد. علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور کی تعریف کرنے والا اللہ، اللہ کی تعریف کرنے والی مخلوق. تو چونکہ مخلوق ساری لمیٹڈ ہے لہذا اس کا نام ہے محمود. اور اللہ کی جو ذات و صفات ہیں وہ کیا ہے؟ ان لمیٹڈ، ان کی کوئی حد نہیں ہے. تو چونکہ ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے خدا، اس لیے ان کا نام کیا ہے؟ محمد. اور میں تھوڑا سا پڑھے لکھے دوستوں کے لیے ایک، بلکہ ماشاءاللہ قاری خالد صاحب بیٹھے ہیں اور حاجی صاحب آپ کی توجہ کے لیے، اللہ کا نام ہے حمید. تھوڑا مشکل تو ہو جائے گا لیکن یار یہ چیزیں بھی تو سننی چاہیے نا. ہم اللہ کا نام کیا ہے؟ حمید. حمید فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اور یہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے ٹیکنیکلی اس کا اپنا کوئی معنی نہیں. جتنے بچے مدرسے جاتے ہیں وہاں عربی میں یہی پڑھتے ہیں. آج کل تو ایک نیا دین آ رہا ہے نا جو جہلم سے، وہ کہتے ہیں عربی پاویں نہ آوے بس اردو کا ترجمہ پڑھ کے عالم بن جاؤ. اللہ اتنا آسان ہو گیا تو پھر تو ساری دنیا ہی جناب والا. ان مدرسوں کی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر گھر میں ترجمہ پڑھے، بندہ ترجمہ پڑھ کے عالم بن جاتا. ارے وہ ترجمہ کرنے اور سمجھنے کے لیے بھی 15 علوم درکار ہیں. کتنے؟ 15 علوم میں ماسٹر کرنا درکار ہے. اب ذرا پلیز اس کو سمجھیں گے تو آپ کو چس آ جانی ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ حمید. حمید فعیل ان کے وزن پہ. اچھا یہ جو صفت مشبہ ہوتی ہے نا اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ اپنا معنی دینے کے لیے یا افعل کے وزن پہ جاتا ہے. سبحان اللہ. تسی کہو تے معنی میں دساں گا. کبھی یہ افعل کے وزن پہ جاتا ہے، کبھی فاعل کے وزن پر جاتا ہے، اور کبھی مفعول کے وزن پہ جاتا ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے. اب حمید فعیل ہے، حمید کا معنی کیا؟ یا افعل کا وزن لاؤ گے، یا مفعول کا وزن لاؤ گے، یا فاعل کا وزن لاؤ گے. اگر فاعل کا وزن لے کے آؤ تو بنے گا حامد، افعل کا وزن لے کے آؤ تو بنے گا احمد، اگر مفعول کا وزن لے کے آؤ تو یا بنے گا محمد یا پھر بنے گا محمود. اب حمید کو سمجھنے کے لیے یا احمد کی ضرورت ہے نہیں یار، آپ سمجھ گئے پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے. یہ حمید کو سمجھنے کے لیے یا احمد کی ضرورت ہے یا حامد کی ضرورت ہے یا محمود اور محمد کی ضرورت ہے. ذاتی طور پر حمید کا کوئی معنی نہیں آئے گا. اب مسئلہ نہیں سمجھے، اگر نہیں سمجھے تو یوں سمجھو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر حمید کی حمد کے
معاملات کو سمجھنا ہے، یا احمد کو دیکھو یا حامد کو دیکھو یا محمود کو دیکھو یا محمد کو دیکھو، تو جب ہم نے احمد کو دیکھا وہ بھی زہرا کا بابا، جب ہم نے حامد کو دیکھا وہ بھی زہرا کا بابا، جب ہم نے محمد کو دیکھا وہ بھی زہرا کا بابا، جب ہم نے محمود کو دیکھا وہ بھی زہرا کا بابا. تو مطلب یہ سمجھ آیا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر تم خدا تک جا ہی نہیں سکتے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو میں نے ابھی کہا نا کہ زہرا کا بابا. کئی حضرات کو یہ بڑی دقت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی سیدھا سیدھا کہہ دو حضور، یہ حسنین کا نانا، یہ زہرا کا بابا، یہ کیوں کہتے ہو؟ اور گال سن، توجہ رکھنا ہے یار، توجہ رکھنا ہے، توجہ رکھنا ہے. اور بات سن، بعض اوقات کسی رشتہ داری کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس کا تعارف کروا رہے ہیں وہ بڑا مشہور ہوتا ہے، بعض اوقات جس سے تعارف کروا رہے ہیں وہ بڑا مشہور ہوتا ہے. اب حسنین کا تعارف کروائیں تو یوں کہیں گے یہ محمد کے نواسے ہیں. سبحان اللہ کی آواز آئے جائے. یہ کس کے نواسے ہیں؟ محمد کے نواسے ہیں. حضور کو اپنی تعریف کے لیے کسی رشتے کی ضرورت، بولیے یا کسی مزید رشتے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم حضور کو کہیں گے نا کہ یہ زہرا کا بابا ہے، یہ حسنین کا نانا ہے، تو اس میں حضور فخر ہی کریں گے ان دونوں ناموں پہ. اور بعض اوقات مطلب کسی کا تعارف کرواؤ تو جس مطلب میں کہہ دوں حاجی صاحب کا تو تعارف اس پورے علاقے میں ہے نا، بولیے حاجی یوسف صاحب کا تعارف اس پورے علاقے میں ہے. اب اگر ان کا نواسا ہو 2 4 5 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا، جسے یہاں 10 بندے بھی نہ جانتے ہوں، تو یہ کوئی بھی نہیں کہے گا یہ فلانے کے نانا ہے. لیکن اگر ان کا نواسا ہو کمشنر تو پھر کہتے ہیں اے انہاں دا نانا ہے. حاجی صاحب خود بھی بڑے ہیں، پر جب ادھر کا تعارف ہوگا تو دونوں طرف زندہ باد ہیں. تو ویسے تو میرے نبی کو کسی لا کے سابقے کی ضرورت نہیں ہے. میرا نبی خود معلوم ہے، میرا نبی خود محمد ہے، میرا نبی خود احمد ہے، میرا نبی خود حامد ہے، میرا نبی خود محمود ہے، میرا نبی خود شان والا ہے. لیکن جو نام میں نے لیے نا، اگر یہ نام لے بھی لیے جائیں تو نبی کی شان میں کمی نہیں ہوتی ہے. لوگوں کے سر جھکتے ہی ہیں. کیوں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین اور حسن ہیں کون؟ جنتی جوانوں کے سردار. تو پھر حضور کا تعارف کیا ہوا؟ اے او نے جڑے جنتی جوانوں دے سردار دے نانا نے. اسی لیے گولڑے سے آواز آئی کہ محبوب یگانا ہے. بولو 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 محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے. بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے. بولو بولو حسنین دا نانا ہے. بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے. ہم میں سے اگر کوئی بہت بھی بڑی شان والا ہی کیوں نہ ہو، بڑا معروف ہو، مشہور بندہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی زندگی کے کچھ ادوار ایسے ہوں گے، کچھ دن ایسے ہوں گے، کچھ مہینے ایسے ہوں گے، کچھ لمحے ایسے ضرور ہوں گے کہ جن کو نہ وہ سننا چاہتا ہے، نہ کوئی ان کو بیان کرنا چاہتا ہے. یعنی تیری میری یا دنیا کے کسی بھی عام بڑے بندے کی زندگی کو اگر دیکھو، وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی زندگی
کی کچھ سال ایسے ہوں گے جو قابل ذکر نہیں ہوتے، کچھ مہینے ایسے ہوں گے جو قابل ذکر نہیں ہوں گے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آج ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، اب انہی وزیر اعظم صاحب کو کہا جائے ماشاءاللہ یہ وزیر اعظم ہیں، تو اتھے ایک بابا کھڑو ہوئے آکھے نکیاں پرائمری سکول میرے ہاتھوں چ پڑھیا سے، اے جدوں لوگوں دے مالٹے تروڑنا سی منوں یاد ہے، تسی گلاں نوں سمجھو، میں سمجھا رہا ہوں، صرف اس کی بات نہیں ہے، اوورال ہم میں سے ہر بندے کی یہ بات، یعنی ہماری زندگی میں کچھ سال ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو بیان کرے۔ یار تسی تے انج جناب میرا منہ تک رہے ہو جیاں تساں تے پرائمری وچ سکولاں وچ استاداں کولوں کھاندے ہی نہیں ڈنڈے۔ آپس کی بات ہے، اگر وہ لمحے آپ کے ریکارڈڈ ہوتے، یاد ہے یہ جڑے ہوں اج کل نے ڈیڈی پاپا ماما یہ جنہوں پہلے ہی آپ جا کے دسنا آنا میرے پتر آنکھی کوئی نہ استاد بیچارے تنخواہ سیدھی کرنی آنا جا پڑھتا پڑھا نہ پڑھتا تو نہ تو ساڑھی بارہ کیا ہونا سی ماما والدین جا کر کیا کہتے تھے، بڑے بھائی یا والد صاحب جاتے تھے استادوں کہتے سن ہڈیاں ساڑیاں تے گوشت تہاڈا انج چنڈو سنا لجے نہ لے جو ہویا وہ بولو، وہ تو تسی ماشاءاللہ جڑے سکول گئے ہو تو حاجی صاحب اگر وہ ہماری زندگی کے وہ ایام، وہ دن، وہ لمحے، وہ چیزیں ریکارڈ ہوتی تو ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا کہ ان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے؟ پھر پرائمری سے مڈل آ گئے، مڈل سے ہائی میں چلے گئے، ہائی سے پھر کالج میں گئے، تو جڑیاں کالج دیاں مستیاں عمر یہ جی ہوندی بندہ دل کرنا جانا کسی نے منڈا مار دیا۔ خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچپن بھی بچا گئے، اپنی جوانیاں بھی بچا گئے۔ ایسا ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جس دن مثال کے طور پر آج آپ میں سے کتنے ہمارے سمیت ہم اگر اپنی وہ نادانیوں کو دیکھیں، اپنے سکول لائف کی، کالج لائف کی ان شرارتوں کو دیکھیں تو ہم خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، یار انج نہیں کرنا چاہیے سی۔ سکولوں میں کالجوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، تنظیموں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا، وہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا صاحب کمال ہو، اس کی زندگی کے بھی کوئی دن ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن کو وہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ لمحے بیان ہوں۔ کوئی اگر اور کچھ نہ ہونا، کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ جن دنوں میں میں دائی اماں کے ہاتھوں میں تھا میری زندگی کے وہ لمحے کوئی بیان کرے، یا جن دنوں میں اپنی اماں جان کے سینے پہ سوتا تھا اور ان دنوں میں بستر گیلے کرتا تھا تو ان دنوں کو کوئی بیان کرے۔ ایمان سے بتاؤ وہ لمحے کوئی بیان کرنے کو پسند کرے گا؟ بولو کرے گا، یا یار منہ چو بول جاؤ خدا دا واسطہ یار ٹائم پورا کر رہے ہیں یار، ہاں بولو کرے گا کوئی پسند؟ نہیں کرے گا نا، وہ کہے گا یار وہ تو ہمارے اختیار کے لمحے نہیں تھے نا، ہم تو چھوٹے تھے، پاسا بھی نہیں پلٹ سکتے تھے، اگر بستر گیلا ہے اماں یا بہن یا ابا اٹھاتا تو اٹھ سکتے تھے۔ یہ ہے میری تیری زندگی کا یہ سلسلہ کہ ہم میں سے ہر بندے کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا دور ضرور ہوتا ہے جو قابل ذکر نہیں ہوتا۔ میرا رب فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایسا شانوں والا رسول بھیجا ہے جو سراپا ذکر ہے، سراپا مذکور ہے۔ ذکر بمانا اگر یہاں مبنی للمفعول ہو تو معنی بنے گا ہمارا محمد سراپا مذکور ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ویسے تو آپ اور میری زندگی کے کئی لمحے اور سال ایسے ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں، اور بالخصوص جب ہم دنیا میں آئے تھے تو کیا حالت تھی؟ وہ تو کوئی دائی اماں سے پوچھے جس نے اٹھا کر کپڑے سے صاف کیا تھا، یا اس نے گرم پانی سے نہلایا تھا، یا اس ماں سے پوچھے جس نے ہمارے بچپن کی وہ غلاستیں اپنی شمع کی ان محبتوں کے اندر اس نے ان ساری چیزوں کو فیس کیا تھا۔ یہ ہے تیرا میرا بچپن۔ اللہ سے پوچھتے ہیں ربا کیا تیرے یار کا بچپن بھی ایسا ہے؟
کہ جسے بیان کیا جا سکتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے لقد انزلنا الیکم ذکرا، رسولہ کی یہ آیت بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ میرے نبی کی حیات کا ایک ایک لمحہ قابل ذکر ہے، ایک ایک دن قابل ذکر ہے، ایک ایک سال قابل ذکر ہے، قابل رشک ہے، قابل فخر ہے، قابل بیان ہے. اور اگلا جملہ بولوں، قابل بیان بھی ہے، قابل امتیاز بھی ہے، قابل اختصاص بھی ہے. اللہ اکبر. ہم اپنے نبی، ویسے یہ لمحے کون بیان کرتا ہے؟ اس طرح کے امیاں، ماما مائیں بیان کرتی ہیں. آؤ ذرا ہم حضور کی دو مائیں، ایک حضور کی رضائی مائیں، ایک حضور کی حقیقی والدہ ہے. اب یہ وہ والی دائی ماں نہیں ہے کہ جو آ کر ناڑ کاٹتی ہے. توجہ ہے، ہمارے ہاں تو دو قسم کی دائیاں ہوتی ہیں نا. او یار گل سنو، کلر سیدھا لو. ساڈے پاسے دائیاں جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو بچے کو والدہ سے پیدائش کے ساتھ ہی اٹھاتی ہے، اس لیے ہمارے اسکولوں کے جو ہاسپٹل کے کاغذات ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے دائی. اچھا، عام طور سے نرسہ دا ہی نام ہے، فلانی نرس، فلانی ڈاکٹر، کیونکہ ہاسپٹل میں زیادہ تر. اور کئیوں کا ہوتا ہی نہیں ہے. کئیوں کا یہ سلسلہ گھر میں آپس میں جو کلوز فیملی رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں وہ سلسلہ نبھاتی ہیں. اور ہمارے یہاں کنسیپٹ دائی اماں کا یہ والا ہے، جس نے اٹھایا، نہلایا، دلایا، ناڑ کاٹا، ناف کا اٹھا کے وہ کہتے ہیں فلانے جی اور بولو دائی اماں. میرے نبی کی دائی اماں کون ہے؟ عام طور پر تو کہا جاتا ہے نا دائی علیمہ. ارے بابا، سیدہ حلیمہ سعدیہ تو کئی دنوں کے بعد آنا، یہ تو میرے نبی کی رضائی ماں ہے، پھر ان کو دائی اماں کیسے کہہ دیا؟ آئے ہائے. آؤ ذرا حضور کی امی سے نہ پوچھیں کہ حضور کی دائی اماں کون ہے. میرے نبی کی پیاری امی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرا. اور ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کی نسبت کی بدولت نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے سارے نسب سے محبت کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو حضور کی نسبت کی بدولت ہم اپنے نبی کے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں. دوستان گرامی، یہ کون ہے؟ میرے نبی کی ماں ہے، آمنہ نام ہے. اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھو، یہ میرے ہاتھ میں پیالی ہے. اب اگر میں کہوں آصف بھائی ذرا مجھے پانی دو، تو یہ جس جگ سے پانی ڈالیں گے اس جگ کو بھی دیکھیں گے، جس گلاس میں پانی ڈالیں گے اس گلاس کو بھی دیکھیں گے. آپ قسم اٹھا کے کہو کہ اگر گندا گلاس ہوا تو کیا یہ پانی ڈال کے مجھے پلائیں گے؟ ہرگز نہیں. شرافت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، اخلاق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ میں اور آپ اتنے اس معاشرے میں معذب ہیں کہ ہم کسی گندے گلاس میں پانی ڈال کر کسی کو نہیں دیتے، گندے برتن میں دودھ ڈال کر کسی کو نہیں دیتے. ذرا عقل کو استعمال کر کے سوچو، اے رب نے آخری نبی کا نور جس پشت میں رکھا ہوگا، جس رحم میں رکھا ہوگا، وہ باپ کتنی شان والا ہوگا، وہ ماں کتنی شان والی ہوگی. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت مریم، وہ مریم کہ جن کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ نے 9 مہینے گزارے ہیں نا. وہ 9 مہینے نہیں گزارے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کے پیٹ میں 5 منٹ گزارے. یا حد ہو گئی تو چند ساتیں کہہ دو، چند گھنٹے، کیونکہ اتنا سا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے پھونک ماری آپ کے گریبان میں. سیدہ کو محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی موجود ہے، اور پھر آپ کو محسوس ہوا کہ ان کی ولادت ہونے لگی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بیت المقدس میں وہ جو حجرہ تھا اس سے باہر تشریف لے گئیں. اللہ کی طرف سے حکم اذن ہوا کہ درختوں کے جھنڈ میں تشریف لے جاؤ. درختوں کے جھنڈ میں باپردہ جگہ پہنچی, وہیں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. بس اتنا سا ٹائم حضرت عیسیٰ نے گزارا ہے کہاں؟ حضرت مریم کے بطن میں. اب عیسیٰ نبی, توجہ ہے, عیسیٰ نبی جس ماں کے پیٹ میں چند منٹ یا چند گھنٹے زیادہ سے زیادہ کہہ دو وہ گزارتے ہیں, دنوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ چند منٹ یا چند گھنٹوں کا مسئلہ ہے. جتنی دیر میں وہ گزارتے ہیں اتنی دیر جس رحم میں عیسیٰ نبی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس ماں کو کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یہاں پر دیکھیں ایک آیت میں استفاق دو بار ہے. استفاق کا مطلب ہے کیا ہے؟ معنی کروں گا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چنا ہے. ان اللہ استفاق, تجھے چنا ہے اللہ نے. وطہرک, اور تجھے پاک کیا اللہ نے. واصطفاک علی نساء العالمین, اور تجھے تمام عالمین کی عورتوں میں سے پھر چنا ہے. یار مہربانی کریں, قرآن پڑھ رہا ہوں میں. یعنی ایک نبی عیسیٰ نبی چند گھنٹے جس ماں کے رحم میں رہے, اللہ اس ماں کو کہتا ہے تو سنگل چنی ہوئی نہیں ہے, تو ڈبل چنی ہوئی ہے. اب یہ بھی ایک راز ہے کہ پہلا استفاقے کا کیا مطلب ہے اور دوسرے استفاقے کا کیا مطلب ہے. تو محبت والے کہتے ہیں پہلے استفاقے کا مطلب ہے ہم نے عیسیٰ کے لیے تجھے چنا, یعنی عیسیٰ نبی کی ماں بنانا تھا نا تجھے, تو ہم نے ایویں ہی نہیں عیسیٰ نبی کا نور تیرے بطن میں رکھا, استفاقے تجھے چن لیا. اور جب طہرک تو پاک ٹھہری, پاک ہو گئی, عیسیٰ کا جنم ہو گیا. واصطفاک علی نساء العالمین, پہلا چننا اس حوالے سے تھا کہ تو ماں بن جائے مریم کی. دوسرا چننا اس حوالے سے تھا کہ سارے جہان اس وقت کے موجود تمام عالمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں تو ان کی سردارنی بن جائے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یا اللہ یہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتا واصطفاک علی نساء العالمین کہ ہم نے تجھے عیسیٰ کی ماں بنا کے تجھے عالمین پہ نمبر 1 بنا دیا. یہ پہلے استفاقے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پہلے استفاقے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ماں بننا عام کام نہیں ہوتا, نبی کی ماں چنی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے اب جملہ کہنا ہے, بھائیو ذرا غور کرو, اگر عیسیٰ نبی کی ماں چنی ہوئی ہے, نمبر 1 ہے اپنے جہان کی عورتوں میں سے, تو خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اللہ کے آخری نبی عیسیٰ نبی کے بھی امام, کل کائنات کے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ کی ماں کو رب نے کتنی بار چنا ہوگا؟ جتنے سونے نے تلیاں, وہ پرانا شعر ہے جڑا میں میرا خیال ہے آج تو 15 سال پہلے بھی 20 سال پہلے پڑھ رہا سا. او جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے, جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے, اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا, جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا. اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے وہ جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا, جیڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا. آمنہ ورگی کوئی ماں نہیں ہے, میرے نبی کی ماں
میرے نبی کی امی جان حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ جس دن میرا لال دنیا میں آیا 12ویں رات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار والا دن ہے، سحری کی گھڑیاں ہیں، سحری کا وقت گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی ہوں، میرے پاس مجھے 2 چیزیں فکر میں ڈالے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ میرے گھر میں جو چراغ ہے اس میں جلانے کے لیے، روشنی لینے کے لیے ایندھن موجود نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس اس رات گھر میں مدد کے لیے کوئی عورت اور خاتون موجود نہیں ہے کہ جو ایسے موقع پر ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں یہ 2 چیزیں مجھے بڑی فکر میں ڈالے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ میں نے اچانک دیکھا کہ میرے اندھیرے کمرے میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میرے گھر میں اچانک روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں نے اسی روشنی میں دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی 3 عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا، دوسری کہنے لگی میں مریم، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ، اور ایک روایت میں کہ ایک کہنے لگی میں آسیہ۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا، ایک حسین معجوبین خاتون میرے کمرے میں داخل ہوئی کہ اس جیسا حسن میں نے زندگی میں کسی عورت کا دیکھا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا ارے او حسینوں معجوبین عورت، تجھ جیسی خاتون میں نے زندگی میں کبھی کوئی دیکھی نہیں ہے، تو کدھر سے آئی ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ کہنے لگی آمنہ میں اس جہان کی عورت نہیں ہوں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ رب نے مجھے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو جملہ میں کہنے لگا تھا اے سونیا میرے نبی کی اس معنی میں تو دائی ہے ہی کوئی نہیں کہ جس نے میرے نبی کا ناڑ کاٹا ہو یا میرے نبی کو کسی کپڑے سے صاف کیا ہو۔ کیوں کہ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں جب میں نے پھر دیکھا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ایسا نور کہ عدادی قصور الشام، ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا لما بداتہ فرائتہ کان مکہولا مدہولا مختولا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ میرا محمد دنیا میں آئے، میں نے پہلی نظر دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگائے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، عطر لگے ہوئے ہیں، پاک صاف ہیں۔ ادھر آئے، آتے ہی انہوں نے سر سجدے میں ڈال دیا۔ تو میں جو جملہ کہنے لگا تھا تیرے میری زندگی کے یہ لمحے قابل بیان نہیں ہوتے، قابل رشک نہیں ہوتے، وہ قربان جائیں آمنہ کے لال پر کہ جن کی آمد کی ہے گھڑیاں بھی نور نلا نور ہے۔ قابل ذکر بھی ہیں، قابل فخر بھی ہیں، قابل رشک بھی ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، خواب تیرا بولنا ہے سب نے۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ
الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے واللہ جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میرا نبی دنیا میں آئے آتے ہی شانے لے کے آئے سب سے پہلے میرے نبی نے زمین پہ آتے ہی مٹھی میں مٹی اٹھائی گویا میرا نبی مٹھی میں مٹی اٹھا کر یہ اعلان کر رہے ہو لو اس کائنات پر قبضہ آمنہ کے لال کا ہے اس کائنات پہ اختیار آمنہ کے لال کا ہے اسی لیے میرا رب قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اے تمام انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے تمام انسانوں ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجی ہے قد جاءکم تحقیق آئی تمہارے پاس برہان ایک بڑی برہان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم نورا مبینا ہم نے تمہاری طرف ایک واضح بیان کرنے والا نور اتارا ہے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان زہرا کا بابا ہے برہان زہرا کا بابا ہے اور نور مبین اللہ کی کتابیں لا ریب ہے اب برہان دو معنوں میں قرآن مجید میں مختلف جگہ پر استعمال ہوا ہے یہ لفظ برہان کا لفظ آیا ہے پہلا معنی دلیل دوسرا معنی معجزہ بھائی ماشاءاللہ پہلا معنی دلیل دوسرا معنی معجزہ اب اگر مانا کرو دلیل تو مانا بنے گا جاکم برہان او لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بڑی دلیل آئی کیا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بڑی دلیل آئی اب دلیل ہوتی ہے کسی دعوے کی یہ میری ویسے پرانے جملے ہیں لیکن چلو سن لو دلیل ہوتی ہے کسی کوئی گال امید ہوتی ہے دلیل کہتے کس کو بھائی دلیل کسی دعوے پر ہوگی نا یہ اہم ہی دلیل ہے بولو دلیل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کسی مقدمے پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے توجہ ہے اب آپ نے ایک کیا دعویٰ آپ نے کہا یہ گھر میرا ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس پر آپ کو کیا دینی پڑے گی دلیل اب اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آئی یہ بیان نہیں کیا ہے کہ کس دعوے پر دلیل آئی تو دلیل ہے کون ہمارا نبی بھائی دلیل ہے کون ہمارا نبی اب ہم سوچ میں پڑ گئے وہ کون سا دعوے جس پر میرا نبی دلیل ہے تو یہ ہمیں وہ جگہ نظر آتی ہے
کہ جس وقت میرے رسول کی خدمت اطہر میں مکے کے مشرک آئے، کوئی کیا بولی بول رہا ہے، کوئی کیا بولی بول رہا ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ ہے تو دلیل کیا ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتے اللہ بات کرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا اس سے پہلے میری ساری زندگی تمہارے بیچ میں نہیں گزری ہے؟ سارے کہتے ہیں گزری ہے، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے؟ محمد کو دیکھ کے پھر کہتے ہو خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ تو وہ دعویٰ کون سا ہے جس دعوے پر میرا نبی دلیل بن کے آیا؟ وہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اس پر دلیل ہے محمد رسول اللہ۔ اس لیے کائنات کے اندر یاد رکھو، اگر دلیل میں نقص ہو وہ دعوے کو کمزور کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دعوے میں نقص ہے تو وہ نقص اگر دلیل میں نقص ہے تو وہ دلیل کا نقص دعوے کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب سمجھ آئیے کہ رب نے میرے اور تمہارے نبی کو ہر قسم کے عیب سے پاک کیوں پیدا کیا ہے، طیب و طاہر کیوں پیدا کیا ہے؟ میرے نبی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ نبی پہ انگلی اٹھے گی دعویٰ مجروح ہوگا، دعویٰ کمزور ہوگا۔ تو جتنا بڑا دعویٰ اتنی بڑی اتنی بڑی دلیل۔ تو کائنات میں لا الہ کے دعوے سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ کی دلیل سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ اور دوسرا معنی آ گیا معجزہ۔ تو اب یہاں سے معنی بنے گا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے معجزہ۔ معجزہ آیا، حضور کو معجزہ کہا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے آتے ہوئے دو چیزیں دی، ڈنڈا، اور فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ ادھر رکھا، باہر نکالا، چمک رہا، فرمایا فزانے کا برہان آنے میرے رب کا اعلیٰ فرعون و ملئی، یہ دو معجزیں لے کے جا، ٹکرا جا کر فرعون اور اس کے لشکر سے۔ کتنے معجزے؟ فزانے کا برہان آنے میں رب کا قرآن کہتا ہے یہ دو معجزیں لے کے چلا جا۔ کس کے پاس؟ کس کی طرف؟ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے ملے، یہ طور پہ بلا کے 40 راتیں عبادت کروا کے آتے ہوئے پھر کہا جا لے جا۔ 40 سال کی عمر کے بعد، 40 راتوں کی عبادت کے بعد تخلیے میں بٹھا کر پھر آتے ہوئے دو معجزے دے کر کہا یہ دو برہانیں لے جا۔ لیکن کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ اب سمجھ رہے ہو؟ کچھ نہیں سمجھ آئی؟ 40 سال کی عمر کے بعد، 40 راتوں کی عبادت کے بعد، طور پہ چلہ لگوانے کے بعد پھر دو معجزے دیے، وہ بھی صرف کس کی طرف؟ قوم فرعون کی طرف، فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ اور جب تیرے میرے نبی کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الناس، وہاں ہے قوم فرعون، یہاں ہے یا ایھا الناس۔ وہاں صرف قوم فرعون، یہاں پر تمام انسانیت۔ وہاں صرف دو معجزے، یہاں قد کا ٹھپا، قد کی مور، تحقیق کی سیل پہ ایک مور لگا کے فرمایا جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ وہاں صرف ایک قوم کی طرف موسیٰ نبی دو معجزے لے کر آئے تھے، یہاں فرمایا میں جس محمد کو بھیج رہا ہوں اے تمام کائنات کے انسانوں، میرا وہ محمد صرف دو معجزے یہ 3 لے کے نہیں آیا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے کا پورا معجزہ بن کے آ گیا۔ توجہ ہے سب کی؟ تو پھر آواز کیوں نہ آئے بریلی کے شاہ احمد رضا کی قلم حرکت میں آئی، مشہور زمانہ کلام۔ ارے کوئی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے شاعر کبھی مرتے نہیں ہیں، اور بالخصوص اگر شعر لکھا جائے میرے نبی کی مدح میں تو بھاویں وہ صدیوں پہلے لکھا جائے، زمانہ بیت جائے، پھر بھی نہ لوگ شعر کو بھولتے ہیں نہ شاعر کو بھولتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو
تو پھر آپ پڑھ لیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کس نے بولا؟ حسان بن ثابت نے بولا، لیکن ہوں ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے، لیکن حسان بن ثابت سے بھی پہلے ایک بولا تھا جسے دنیا علی کا بابا ابو طالب کہتی ہے، انہوں نے لکھا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ پتا چلا اگر میرے نبی کی ذات سے شہر جڑ جائے، وہ شعر مشہور، کوئی شاعر نبی کی وصف بیان کرے وہ شاعر مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اب میں جس چیز کی طرف آپ کو لانے لگا ہوں، کیا بات کر رہا تھا؟ بات یہ ہے کہ بے شک بچے کو شاعر کا نام یاد نہیں بھی ہوگا، لیکن اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں اردو سننے والا اور نبی سے پیار کرنے والا، دو گلا، اردو سمجھنے والا اور نبی سے پیار کرنے والا مرد ہو عورت ہو بچہ ہو، اس کے سامنے ایک مصرع پڑھو، اگلا مصرع وہ خود پڑھے گا، کیا کہ سب سے اولا ہو شاعر کون ہے؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ ایک صدی بیت گئی، معلوم ہی نہیں ہے کئیوں کو کہ احمد رضا کون، ان کی والد کون، ان کا حسب نسب کیا، پر بچے کے دل و دماغ میں یہ موجود ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار۔ تو پھر مل کے پڑھ لو گے تو بس میری تقریر مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ جو صحیح تقریر باقی یہ صحیح کی ہے، پورا پسینہ کٹ ماریا تھے جنے اس خاموش مجمع جو میں اس ہوتے تھے پھر کوئی نہیں، تو میں انشاءاللہ باقی جو تقریر کل حاجی صاحب کے پاس اچھا پھر میرا وہاں والا پروگرام کینسل وہ جڑا اگلا وہ کینسل، بھائی مجھے تو میں سمجھ رہا تھا 10-11 بجے میرا تقریر ہے، سوری، تو زور کے بعد ہے نا، تو انشاءاللہ 1 بجے پروگرام شروع ہوگا، زور کے بعد میری تقریر ہوگی، تو انشاءاللہ باقی پھر ادھر مزے سے اسی رنگ میں انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس وقت ذرا مل کے پورا مجمع اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ کلام اپنی زبان پر جاری کرے، اعلیٰ حضرت کی روح بھی خوش ہو جائے گی، اور حضور کے ذکر کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی قبر میں اللہ تعالیٰ انوار و برکات یقیناً نازل فرمائے گا۔ حضرات یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے، یہ جو تلقی بالقبول ہوتا ہے نا، جو قبولیت تامہ ملی ہوتی ہے، یہ ایویں نہیں ہوتی، یہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کسی کی یاد میں رونا پڑتا ہے، کسی کی یاد میں آنسو بہانے پڑتے ہیں، آہے سحر گائی ہوتی ہے، لذت سجدہ سے آشنائی ہوتی ہے، تب جا کر کہیں کوئی مہر علی بنتا ہے، کہیں کوئی احمد رضا بریلوی بنتا ہے، یہ ایویں نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر سن لیجئے اور مل کے پڑھ لیجئے کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، بولو بولو، دونوں عالم کا دولا ہمارا، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے،
یہ کم سے کم تعداد بیان ہو رہی ہے. کسی کو 2 بھی ملے, کسی کو 9 بھی ملے, کسی کو 3 بھی ملے, پر بس گنے چنے ملے, پر بس ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہی ہے. ہر نبی معجزہ ایک ہے, ہر نبی معجزہ ایک ہے. ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے, اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اکھا بھی معجزہ, ہاتھ بھی معجزہ, لب بھی معجزہ, دہن بدن بطن زکن بھی معجزہ, پسینہ بھی معجزہ, سینہ بھی معجزہ, بطن بھی معجزہ, یدین بھی معجزہ, رجلین بھی معجزہ, عینین بھی معجزہ, بال بھی معجزہ, کیلو کال بھی معجزہ. معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اشرف علی تھانوی کے وہابی حضرات کے پیر و مرشد ہیں, یعنی ان کے بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب نشر الدین کتاب, اور وہ جو پہلی کتاب چھپی تھی نا, اس کا جو مقدمہ لکھا تھا وہ اب نہیں ملتا. اب نئی اردو یعنی جو کمپوزنگ عام جو ہوتی ہے نا, نئی کمپیوٹر, یہ ملتی, وہ ہاتھ سے لکھا ہوا وہ اس کا تھا نسخہ. لیکن آج کل بھی جو کتاب ملتی ہے اس میں حضور کا نور بھی لکھا ہوا ہے اور حضور کے میلاد کی باتیں بھی لکھی. لیکن میں جو خاص چیز بیان کرتا ہوں وہ کیا ہے, تھانوی صاحب اپنی اس کتاب کے اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب سیرت کے حضور کے یہ ذکر کی وہ کتاب ہے, کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب شروع کی تو دائیں بائیں نہ چاروں طرف جتنے علاقے تھے وہاں پر تعاون کی بیماری, پورے گاؤں جو ہے نا وہ سارے صاف ہیں. تو کہتے ہیں صرف میرا علاقہ بچ گیا, وہاں تعاون نہیں اٹیک کر سکا. کہتے ہیں میں سوچتا رہا یار آخر سارے علاقے اس نے ستیہ ناش کر دیے, پوری آبادیاں ختم کر دی, ہمارے شہر ہمارے علاقے کو اس نے کیوں چھوڑا ہے. کہتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ بھائی میں نے حضور کی شان میں, سیرت میں, میلاد کے موضوع پر نشر کی کتاب لکھی تھی. مجھے یقین ہو گیا اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو بچا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا بڑی آفتیں نبی کے ذکر سے رک جاتی ہیں, اور ذکر نبی آفتوں کو روک سکتا ہے تو ذات نبی آفتوں کو نہیں روک سکتی ہے. سوچیں ذرا, یہی تو ہمارا مقدمہ ہے, یہی تو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اسی لیے حضور کا ذکر اپنے شہروں میں, گھروں میں, مسجدوں میں کرتے ہیں. اور میں اکثر وہ کہا کرتا ہوں, بظاہر یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, بظاہر یہ چھوٹا جلسہ ہوتا ہے, اتنے کوئی بڑا آرام خور سیاستدان آوے, ادھا کلر شہیدوں تھے پہنچے, اور سے بار ان کے ہاتھوں ہم لوٹے جاتے ہیں. اور اس وقت کی جتنی بغیرتی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, شرم کے مارے سر جھکا ہوا ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. فلسطین کے اندر ہزاروں بچے مارے گئے, ہزاروں مسلمانوں کے پڑخچے اڑا دیے گئے. ایک چھوٹی سی آبادی ہے 45 کلومیٹر لمبی, اور بعض جگہ سے 10 اور بعض جگہ سے 15 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی, جس میں 22 لاکھ لوگوں کو رکھا ہے. اور چاروں طرف ان کے وہ یہودیوں نے باڑے لگائی, نکل گئے. اور اس وقت وہاں ان کے جو 10 10 15 15 20 20 منزلہ عمارتیں, ظاہر ہے ایک الگ مکان تو بن ہی نہیں سکتے کسی جگہ.
تو ان مکانوں پر میزائل مار 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 کے انہوں نے اس کو بالکل جسے کہتے ہیں میدان بنا دیا. ہزاروں لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے. اور ماشاءاللہ ہم نے ایٹم بم رکھا ہوا ہے پکوڑیاں کھانے کے لیے. انشاءاللہ ہمارے بچے اس کو بیچ کر پکوڑیاں کھائیں گے. اور کیا مجھے تو اب بھی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے شاید یہ حکمران اس کو بیچ ہی نہ دیں. کاش کوئی غیرت مند حاکم جس قوم کو نہ ملے اس قوم کی خدا کی قسم سب سے بڑی بدنصیبی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے فوجیوں میں جذبہ جہاد نہیں ہے؟ ہمارے جوانوں میں. میں ایک دو ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ سامنے ویڈیو دیکھ رہے فوجی جوان تو داڑیں مار مار کر رو رہے. وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمارے لیڈر جو ہے نا ہمیں کیا کریں، ہمیں آرڈر دیں کہ ہم جائیں اور بارڈروں پہ ہم بتائیں یہودیوں کو کہ مسلمان لڑتا کیسے. وہ تو چشم فلک نے دیکھ لیا بے سر و سامانی کے عالم میں. وہ بیچارے غزہ کے مسلمان اور مجاہدین حماس کے انہوں نے وہ ان کا کتاب دے رہا ہے. شہروں کے شہر چھوڑ کے خبیث بھاگ گئے. یہ تو ان کی حالت ہے. ایٹمی پاور اور بختر بند گاڑیوں کے بغیر باہر ہی نہیں نکلتے. اور جب سے 2-4 راکٹ مارے ہیں نا انہوں نے کس پہ، ان کی بختر بند اڑی ہیں. اب وہ اس دن ایک رپورٹ آ رہی تھی کہ ان کا جو ہے نا پیچھے فوجی جو ان کا کرنیل جرنیل وہ جو بھی ان کے لیڈر جو ہوتے ہیں کمانڈر، وہ کہتے ہیں وچ بڑو کہ ہے اگے جانا دعا باہر نکلتا ہے. وہ اندر وڑتے جی پوتیاں ککڑیاں نہیں ڈکو پنجرے ایکیاں ڈکو دوئی نکل آتی دوئیاں ڈکو دوئی نکل آتی ہے نا کیا. یہ خبیث ہمارے مسلمانوں سے لڑیں گے. صرف ہمیشہ کی طرح اپنی مسلمانوں کو حکمران بغیر رکھیں گے. پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں. 1.5 ارب نہیں ہیں تو 1.5 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں پتہ ہے کل یہ کتنے یہ اسرائیل والے 80 لاکھ. اتنی سی جگہ یعنی یوں سمجھیں کہ یہ پورا مسلمان ملک ہے. صرف ہر ملک اپنے 10-10 ٹینک بھیج دے تو اسرائیل سارا ٹینکوں سے بھر جائے. 15-15 طیارے بھیج دے تو اس کا ستیہ ناش ہو جائے. لیکن ہم سب یہود و نصارہ کے غلام بنے ہوئے، ہمارے حکمران غلام بنے ہوئے. نہ جانے انہوں نے مرنا نہیں ہے. بہرحال حضور نے فرمایا تھا نا کہ جس نے جہاد بھی نہ کیا، مفہوم حدیث بتا رہا، اور جہاد کی طرف کفر کی موت کو مرا. آؤ مسلمانوں، ہمیں موقع ملے نہ ملے لیکن ہمارا دل تیار ہے جہاد کے لیے. ہم تیار ہیں، ہمارے بچے بھی تیار ہیں. ان ماؤں کو، غزہ کی ماؤں کو سلام. اور یار میں نے ایک ویڈیو دیکھی راجہ صاحب کہ وہ بچے کا بازو کٹ گیا، کٹا ہوا بازو ہے اور ادھر پیٹ اس کا کٹا ہوا ہے، ادھر سے وہ کٹا ہوا ہے. تو ہاتھ میں وہ اس کو جناب وہ ویڈیو آیا کیمرہ لے کر بندہ، تو اگر ہمارا کوئی ہوتا روتا. اب وہ بچہ یوں کر النصر لنا الفتح لنا، وکٹری ہماری، فتح ہماری. چھوٹا سا ایک بچہ ہے 5-6 سال کا، وہ آخری زندگی اور موت کی کشمکش میں، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور پتہ ہے اس کی زبان پر کیا جاری ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ماؤں نے دودھ بھی اللہ اکبر کر کے پلایا ہے. آؤ آج بڑا افسوس ہوا ہے مجھے کہ آج پاکستان انڈیا کا میچ تھا. جس قوم کو اس وقت سپارے لے کے بیٹھے ہونا چاہیے، جس قوم کو اس وقت روتے ہوئے ہونا چاہیے، وہ قوم تاڑیاں مار رہے ہیں. فلانے نے چھکا مارا، فلانے نے چوکا. یہ سب بے غیرت بکے ہوئے. اللہ نے ان کو ادھر سے بھی محروم رکھا ہے. پتہ نہیں وہ ہارے ہے کہ جتے ہیں. ہار گئے. پورا دن اپنے کام کاج چھوڑ کے فلانا چھکا مارے گا، فلانا وکٹ لے گا. اور مر جاؤ. ان چھکے چوکوں پہ تاڑیاں مارنا اللہ کو زیادہ پسند ہے یا ان مجاہدین اسلام کے لیے دعائیں کرنا یہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ پسند کرے گا؟ آؤ ان کا غم ہمارا غم، ان کا درد ہمارا درد. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں پھٹے ہوئے. یار کسی کا بازو لگ پڑا ہے، کسی کی کام لگ پڑی. کھانا مزہ ختم ہوا ہے، کھاتے ہیں ہنستا بھی ہے بندہ، بات بھی کرتے ہیں، پر یوں لگتا ہے یار جیسے کچھ لٹا پڑا ہے.
دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے. لیکن یاد رکھیں صرف دعاؤں سے ہی کام نہیں ہوتا. اگر صرف دعاؤں سے کام ہوتا نا تو پھر اللہ کے رسول بھی دعاؤں ہیں، ان سے بڑی دعائیں کس کی تھیں؟ بدر بپا کرنا پڑتی ہے، پھر فرشتے آسمان سے مدد کے لیے اترتے ہیں. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ہم خیر ویڈیو کے ذریعے سے پیغام تو چلا جاتا ہے، ہم اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں خدا کا واسطہ یہ جو بم تم نے رکھے ہیں نمائش کے لیے نہ رکھو، وہ کم از کم بات تو کر دو، کہو وہ اسرائیلی بندے دا پتر بن، یہ خبیثہ بندے دا پتر بن. یہ کام تو حکمرانوں کے ہوتے ہیں. وہ فوج کو کہیں کہ چلو بھائی موو کرو، تو فوج نے تو موو کر جانا ہے. اور جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں دونوں طرف کے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ارباب اقتدار کو جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی اور ملی عطا فرمائے. اس وقت پوری پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے وہ کل میں ایک فلسطینی لیڈر کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتا ہے عوام ساری دنیا سانو چھڑ دے گی، پاکستانی قوم ہمیں نہیں چھوڑے. تو ہم نے اس لیے کہا تھا واللہ نحن معاکم یا اہل فلسطین، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم جان مال ہر حوالے سے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے. اللہ کریم ہمارے شہزادے زین کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حاجی یوسف صاحب کو، ملک صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے. اور اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین جو کلام مجید پڑھا، جو نعت خوانی ہوئی، جو خطاب ہوا، جو تیرے معبود کی شان بیان ہوئی، یہ سارے ثواب کو حضور سید عالم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء، شہداء کی اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آپ کی امت کے تمام اولیاء کی ارواح کو اشال کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. ان مقدس مطہر ارواح کے طفیل بالخصوص یہ سارا ثواب محترم حاجی یوسف صاحب کے جملہ لواحقین، آباء و اجداد، متعلق، متوسل جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی روح کو اشال کرتے ہیں. قبول فرما. اور بالخصوص جتنے بھی فلسطین کے شہداء ہیں یا اللہ ان کی ارواح کو اشال کرتے ہیں. قبول فرما. الہ العالمین ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ کریم ان سب کو جناب حضرت امیر حمزہ کا قرب نصیب فرما. یا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عاجلہ نصیب فرما. ہمارے بھائی ہر دل عزیز شخصیت، بڑے پیارے مسلک، عقیدے، ایمان، اسلام کا درد رکھنے والے مولانا محمد عثمان غنی صاحب، وہ علیل ہیں. دعا فرمائیں کہ ان کی دوستی ہے یوسف صاحب کے ساتھ کہ وہ ڈینگی ان کو ہوا تھا، اس بیماری کے باوجود بھی وہ تشریف لائے، بیٹھے رہے. بہرحال دعا فرمائیں، وہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ نصیب فرمائے. دیگر ہمارے جتنے بھائی بہنیں اس علاقے کے محلے کے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار محترم یوسف صاحب اور ان کے سارے اہل خانہ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرما. ان کے بچے زین کو یا اللہ یہ شادی خانہ آبادی کا ذریعہ بنا. یا اللہ کریم ان کی حویلی میں، ان کے آنگن میں مزید خوشیاں، مزید راحتیں، مزید برکتیں نازل فرما. یا اللہ کریم اس شادی کی آنے والی تقریبات کو امن سکون والا بنا. اور ان کے پوری گھر والوں کو، سب کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بڑوں کو، سب کو یا اللہ کریم ہم سب کو شریعت کی پاسداری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پورے علاقے پر، اس مسجد کے نمازیوں پر، تمام لوگوں پر، سب پر اپنا خاص فضل فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا